اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے یہود کی نکالی چھوڑ دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ یہود و نصارہ نے دو بدترین غلطیاں کی اور اللہ کے نزدیک مغضوب قرار پائے۔ دین میں غلو کر کے انبیاء کو اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیا یا بیٹا قرار دیا اور مشرک قرار پائے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نمبر 2، دین میں تحریف کی اور من مانے اضافے کر کے اسے مسخ کر ڈالا، اس طرح بدعات کو رواج دیا۔ ایسی ہی غلطیاں بعض دین سے ناواقف مسلمان بلکہ عاشقان رسول ہونے کے دعوے دار بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اعتقادی اور عملی شرک میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود مسلمان اور مومن سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور، عالم الغیب، حاضر ناظر، مالک کائنات، متصرف فی الامور، مشکل کشا، فریاد رس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ زندگی و موت، نفع و نقصان، عزت و ذلت اور اولاد دینے یا اولاد سے محروم رکھنے کے مجاز ہیں، یہ تمام امور شرک اعتقادی ہیں۔ عملی شرک یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے غیبی مدد مانگنا، حاجت روائی کے لیے انہیں مدد کے لیے پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز اور قربانی کرنا، قبروں کا طواف کرنا اور ان کو سجدے کرنا، بیماری یا بلا ٹالنے کے لیے کڑا پہننا یا امام ضامن باندھنا، جادو ٹونے ٹوٹکے، اچھا یا برا شگون لینا، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، عبادات میں ریاکاری، جمہوریت یعنی عوام کی خواہشات کے مطابق اللہ کے احکام کو چھوڑ کر حکومت چلانا وغیرہ، یہ عملی شرک کے امور ہیں۔ اسی طرح قوم پرستی یا وطن پرستی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 تا 197 میں ہے، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو، اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 تا 91 میں ہے، یقیناً تم بہت بری اور باری چیز لائے ہو، شان رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3 میں ہے، اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گڑا گڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سراسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13، 14 اور 40 میں ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں دے گا
اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم اور غفور ہے۔ قرآن پاک میں رد شرک کے بارے میں 184 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اس بارے میں یہ مثال دی جا سکتی ہے، جس طرح ذرا سا زہر بہت سے کھانے کو مہلک بنا دیتا ہے، اسی طرح شرک کا ایک کلمہ یا عقیدہ یا عمل پوری زندگی کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ یہود و نصارہ کی نکالی کا دوسرا پہلو تحریف الدین ہے، جسے بدعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے علماء سو نے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور جس کی سمجھ میں جو کچھ آیا اپنی خواہشات کے مطابق سند اور دلیل کے بغیر من مانے اضافے کر کے یہود و نصارہ کی پیروی کا خوب حق ادا کیا، اور ان معاملات میں موضوع احادیث اور من گڑت روایات کا سہارا لے کر دین کا ایک ضمیمہ ایجاد کر ڈالا۔ جاہل عوام بدعات کو عبادات سمجھ کر بجا لانے لگے، اور اس طرح توبہ کرنے کا سوال ہی ختم ہو گیا اور شیطان کا کام ہلکا ہو گیا۔ امت میں فرقے پیدا ہونے لگے۔ یہ فرقے غیر مسلموں نے نہیں بنائے اور نہ ہی جاہل مسلمانوں ہی نے بنائے، بلکہ یہ کارروائی علماء سو کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات ہیں کہ جس نے دین میں نئی بات پیدا کی وہ رد کر دی گئی۔ جس کسی نے مجھ سے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے کو جنت کی بشارت۔ جس نے میری سنت کو محبوب جانا تو یقیناً اس نے مجھے محبوب جانا، اور جس نے مجھے محبوب جانا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، لہٰذا بدعتی جنت میں نہیں جائے گا۔ خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس نے متعدد وضاعین حدیث، خواہشات اور اپنی مرضی سے حدیثیں گڑھنے والوں کو پھانسی کی سزائیں دیں، مگر موجودہ مغربی جمہوریت میں دین کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو مولوی چاہے دین کا حلیہ بگاڑ دے۔ حکومت اگر دخل دیتی بھی ہے تو غلط اور گمراہ کن عقائد اور اعمال کی حفاظت کے لیے، اشارہ ہی کافی ہے۔ تفرقہ بازوں کے بارے میں الہی فرمان ملاحظہ ہو۔ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کی طرف سے واضح احکامات آ جانے کے بعد دین میں تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، گویا یہ خطرناک کھیل جان بوجھ کر کھیلتے ہیں۔ تمام کلمہ گو مسلمانوں سے ہمدردی اور پوری دل سوزی سے اپیل ہے کہ ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر خالی الذہن کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا